وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم والسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لاتعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. بزرگان من، برادران ملت، لائق صالح تارا میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر یہ بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، ارفع اور اشرف ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور اس حقیقت کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر مختلف اسالیب کے ساتھ بیان فرمایا. ان آیات میں یہ دو آیات بھی شامل ہیں جن کو میں نے ابھی خطبہ مسنونہ کے ساتھ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العالمین نے ان آیات میں بھی انسان کی برتری اور فوقیت کو ایک نئے انداز سے، نئے اسلوب کے ساتھ بیان کیا، اور اس کا تقابل
بہت بڑی حجم کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے 3 مخلوقات کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے انسان کی برتری کو واضح فرمایا۔ ان 3 مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا السماوات، یہ 7 آسمان، والارض، اتنی بڑی میری زمین، والجبال، بلند و بالا بڑی قد و قامت کے مالک اور حامل پہاڑ، ان بڑی بڑی جسامت اور حجم کے حامل آسمان، زمین اور پہاڑ، ان تینوں کے مقابلے میں ان 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیش فرمایا تو اللہ اپنے انداز اور اپنے اسلوب کے ساتھ اس انسان کی عظمت، فوقیت اور حیثیت کو آسمانوں کے مقابلے میں، زمین کے مقابلے میں اور پہاڑوں کے مقابلے میں برتر ثابت فرماتا ہے کہ گویا انسان برتر ہے آسمانوں کے مقابلے میں، زمین کے مقابلے میں اور پہاڑوں کے مقابلے میں۔ اور جو برتری یہاں پہ بیان فرمائی وہ یہ ہے، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا، آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر بڑی بڑی قد و قامت رکھنے کے باوجود انہوں نے اس کو اٹھانے سے گویا اپنا عذر پیش کیا، اپنی کمزوری کو پیش کیا، لیکن انسان کو ہم نے اتنا بڑا دل دیا تھا، انسان کو ہم نے پہاڑوں اور زمین و آسمان سے زیادہ مضبوط اعصاب عطا کیے تھے۔ اس کا شعور، اس کا ذہن اور اس کا دل دماغ ان سب سے بڑا تھا، اس کا حوصلہ ان سب سے بلند تھا، اس لیے اس انسان نے میری امانت کو قبول کر لیا، اس کے بوجھ کو اٹھا لیا، اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ لے لیا، اور ان ذمہ داریوں میں، ان امانتوں میں ایک بڑی امانت اور بڑی اہم ذمہ داری جس کا تعلق آپ سب کے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، اس کو آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اس جذبے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، اس جذبے کے ساتھ کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس امانت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ضمن میں میری جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کو یاد رکھنے اور ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وہ امانت، وہ ذمہ داری جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ارشاد مبارک میں بیان فرمایا، کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر انسان رائی ہے، حکمران ہے، تم میں سے ہر انسان رہنما ہے، لیڈر ہے، حکمران ہے، حاکم ہے، سربراہ ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس سے اس کی رعایا کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ اور یہاں سے حکمرانی کون سی مراد ہے، رعایا اور عوام کون سی ہے آپ کی؟ ہر مسلمان بلکہ ہر انسان اپنے گھر جو ایک ریاست کی اکائی ہے، ایک سٹیٹ کی اکائی ہے، وہ ایک چھوٹی ریاست ہے، ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا مجموعہ پھر ریاست اور سٹیٹ اور ملک بنتا ہے۔ ہر مسلمان اپنے گھر کی سٹیٹ کا حکمران، سربراہ، ذمہ دار اور مسئول ہے۔ قیامت کے دن اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ تحریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
أهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اے ایمان والو، وہ آگ جس کے دروغے ایسے فرشتے ہوں گے غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم، جو بہت سخت دل ہوں گے، بڑے سخت طبیعتوں کے مالک ہوں گے، جو اللہ ان سے فرمائے گا وہ اس کی ہرگز نافرمانی نہیں کر سکیں گے، کسی پہ ان کو نہ ہمدردی آئے گی نہ ترس آئے گا. ایسے فرشتے جس آگ کے دروغے کو انفسکم، اپنی جانوں کو اس آگ سے بچا لو، بچو اس آگ سے. وَأَهْلِيكُمْ، جس طرح اپنی جانوں کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے، اسی طرح اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچے، ان سب کو اس آگ سے بچانا تمہاری ذمہ داری ہے. یہ امانت ہے تمہارے کندھوں کے اوپر. اللہ اکبر. اسی لیے انبیاء علیہم السلام جو انسانوں کے سربراہ تھے، نمونہ تھے، ان کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات پر یہ واضح فرمایا کہ وہ اپنی ذمہ داری کے متعلق کتنے فکر مند رہتے تھے. سورہ مریم ارشاد رب العالمین وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. میری کتاب، میرے قرآن مجید فرقان حمید میں اسماعیل علیہ السلام کی زندگی پڑھ کے دیکھو، کیا طرز زندگی تھا. وہ سچ بولنے والے، وعدوں کے سچے، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، لیکن اپنے اہل خانہ کو حکم دیا کرتے تھے نماز پڑھنے کا، حکم دیا کرتے تھے زکوٰۃ ادا کرنے کا. مسلمانوں، یہ انبیاء کی بات فرمایا رسول النبی، اللہ کے رسول اور نبی کا یہ طرز زندگی تھا. اپنی اولاد کے بارے میں متفکر ہیں، ذمہ داری محسوس کرتے ہیں. ان کو میرے دین کا پابند بنانا ہے، میں ان کو دین پہ چلنے والا بنانا ہے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی ذات کے لیے
بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، اور انہیں اپنی اولاد کے متعلق کیا فکر ہے، اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہیں اے ہماری اولاد، اللہ نے تمہارے لیے اپنا دین پسند کیا ہے، دین کے ساتھ وابستہ رہنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اس قدر اسلام اور دین کے ساتھ وابستگی رکھنا کہ تمہیں جب بھی موت آئے تو اللہ کے دین پر موت آئے. فرمایا یاد ہے تمہیں جب یہ جناب یعقوب علیہ السلام کی موت قریب آئی، وفات کا وقت قریب آیا، احساس کیا اپنی رخصتی کو، تو اپنے بیٹوں سے کیا فرمایا؟ ما تعبدون من بعدی، اور میرے بعد تم کس عقیدے پہ قائم رہو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ بیٹوں نے بابا کی تربیت کے نتیجے میں کیا جواب دیا؟ نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہ واحدا. بابا جان ہم اسی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے جس کی آپ عبادت کرتے رہے، آپ کے آباء و اجداد کرتے رہے، الہ واحدا. ہم اللہ کی توحید کے عقیدے پر کار بند رہیں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہمیشہ اللہ کی غلامی کا دم بھرتے رہیں گے. یہ انبیاء علیہم السلام کا طرز زندگی. اولاد کو اپنی اللہ کی نعمت بھی سمجھا لیکن ساتھ امانت بھی سمجھا. جناب سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر، ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر، اپنے بچوں کو آداب دین سکھایا کرو. جو دین ہمیں آداب سکھائے ہیں وہ اپنی اولاد کو سکھاتے رہو. وعلموہم الخیر، انہیں خیر بلائی کی تعلیم دیا کرو، اچھے اور برے کی پہچان کرایا کرو. تو میرے بھائیوں، یہ ہے میری اور آپ کی ذمہ داری. ہم اولاد کی تربیت سے کبھی غفلت نہ برتیں. آج موجودہ دور میں ہمیشہ سے یہ ذمہ داری رہی، اس کی ضرورت کا احساس رہا، لیکن موجودہ حالات میں اب یہ ذمہ داری بہت بڑھ چکی ہے. والدین کی ذمہ داریوں میں بہت اضافہ ہو چکا ہے. انشاءاللہ الرحمن میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند منٹوں میں چند نکات بیان کروں گا جذبے کے ساتھ. اللہ مجھے اور آپ کو ان کو یاد رکھنے اور ان کے مطابق جو میری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں اللہ انہیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلی ذمہ داری اولاد کی تربیت کے ضمن میں ہم اپنی نیت میں اخلاص پیدا کریں. ہم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کس لیے کریں؟ کہ
لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ حاجی صاحب کے بچے، شاہ صاحب کے بچے، خان صاحب کے بچے، شیخ صاحب کی اولاد کتنی لائق فیک ہے، بڑی تعلیم یافتہ ہے، بڑی پختہ نمازی ہے. اگر یہ جذبہ ہوا تو کبھی برکت نہیں آئے گی. اولاد کی تربیت اللہ کی غلامی اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی عبادت کا نام ہے. اولاد کی تربیت عادت سمجھ کے نہ کرو، عبادت سمجھ کے کرو. اولاد کی تربیت اللہ کی بندگی کا نام، اللہ کی عبادت، اللہ کی غلامی کا نام. جب اللہ کی غلامی بندہ کرتا ہے تو پابند ہے کہ اللہ کی بات کرے تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کرے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرنے کی نیت، خالص یہ نیت کرو. انما الاعمال بالنیات. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی اور صحیح بخاری میں اس کو سب سے پہلے درج فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی تمہارے اعمال میں برکت اور کامیابی تب آتی ہے جب تمہاری نیت میں اللہ کے لیے اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. اگر چاہتے ہو کہ اولاد کی تربیت کے معاملات میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو جائے اور اللہ آسانیاں پیدا کر دے، اللہ اولاد کو لائق بنا دے، دین والا بنا دے، ایمان والا بنا دے، اللہ کی مخلوق پر ترس کھانے والا بنا دے، تو اس جذبے سے اولاد کی تربیت کی کوشش کرو کہ ہمارا اللہ ہم سے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين. ہم خاص کر اے اللہ، خاص کر ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہماری نماز تیرے لیے، ہمارا جینا مرنا تیرے لیے. قل اننی ہدانی ربی الى صراط مستقیم دین القیمہ ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. یا اللہ ہمارا جینا مرنا، ہماری زندگی کا ہر عمل جس میں اولاد کی تربیت کے لیے کوششیں، کاوشیں، جد و جہد اور محنت، یہ سب کچھ للہ، اے مولا کریم تیرے لیے، اے اللہ تیرے لیے. دوسرا اصول
یاد رکھیے رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں مکمل رہنمائی ارشاد فرمائی. مکمل زندگی کے کسی موڑ پر آپ نے ہمیں تشنا نہیں چھوڑا. آپ فرماتے ہیں لا تنکح المرأة الا لاربع، لا تنکح المرأة الا لاربع. کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے کا فیصلہ 4 خوبیوں میں سے کسی ایک خوبی کو دیکھ کے انسان کرتا ہے. ارشاد فرمایا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض اوقات بندہ لمالہا، اس کا مال و دولت دیکھ کر کہ امیر کبیر خاندان کی لڑکی ہے، ولحسبہا، یا اس کا اچھا خاندان دیکھ کر، فرمایا ولجمالہا، یا اس کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر، ولدینہا، یا پھر اس کا دین دیکھ کر، فاظفر بذات الدین. میرے آقا فرماتے اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر دین کی بنیاد پہ نکاح کا فیصلہ کرو. اگر کامیابی چاہتے ہو تو پھر دین کو بیس اور بنیاد بنا کے فیصلہ کرنا. دین کے ساتھ اگر اللہ دیگر اضافی خوبیاں عطا کر رہے تو اللہ کی نعمت سمجھنا، وگرنہ جو دین کی بنیاد پہ نکاح کرو گے اللہ اسی کامیابی ڈالے گا، اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرما دے گا. اپنی اولاد کی تربیت اچھی چاہتے ہو مستقبل میں تو انہیں اچھی ماں مہیا کرو، اس کے لیے اچھی بیوی تلاش کرو. رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں الدنیا متاع، الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا کی جو زندگی کے معاملات ہیں فرمایا یہ فائدہ ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی نعمت ہے، فائدہ ہے، متاع ہے. لیکن دنیا کے ان تمام فائدوں میں سب سے بہترین فائدہ نیک بیوی ہے. بیوی نیک تو یاد رکھو انشاءاللہ تمہاری اولاد بھی نیک ہوگی. اس کا الٹ معنی سمجھ لو جو رسول کریم علیہ السلام کی حدیث سے نکلتا ہے، ماں اچھی ہوگی تو اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی. آگے میں بات نہیں کہتا. تیسرا اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم علیہا وهم ابناء 10. تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ان کو عام بچہ نہ سمجھو، ان کو نماز پڑھنے کا حکم دینا شروع کر دو. نماز پہ لگاؤ، نماز پڑھ. یہ کون فرما رہا ہے؟ کائنات کا سب سے بڑا مربی، کائنات کا سب سے بڑا معلم، کائنات کا سب سے بڑا رہنما، اس کائنات کا سب سے بڑا دانشور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے بیٹا یا بیٹی اس کو نماز کا حکم دو. 10 سال کا بچہ ہو نماز میں سستی کرے تو پھر کیا کرو؟ اس کو برگر لے کے دو، چاکلیٹ کھلاؤ. فرمایا پھر اس کو مار کر سختی سے نماز میں لگاؤ. 10 سال کا بچہ اس کو درست کرنا، مار کر نماز پہ لگانا باپ کی ذمہ داری. چوتھا اصول جو برائیاں ہیں، برے کام ہیں، بچپن سے ان کے دلوں میں ان کی نفرت پیدا کرو. سستی نہ کرو، ڈھیل نہ دو کہ چلے کوئی نہیں بچے ہیں کل کو ٹھیک ہو جائیں گے، پرسوں کو صحیح ہو جائیں گے. اللہ اکبر. مسجد نبوی ہے اور باہر صحن میں زکوٰۃ اور عشر کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے نواسا جناب سیدہ فاطمہ کے صاحبزادے حضرت علی المرتضیٰ کے لخت جگر سیدنا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کی عمر ہے،
کم سن بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مسجد میں آئے اور وہاں سے 2 کھجوریں اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دی. رسول کریم علیہ السلام نے، دوسرے بچے بھی کھا رہے تھے، آپ نے کیا کیا؟ دوسرے بچوں کو تو کچھ نہ کہا کہ ان کے لیے جائز تھا، لیکن حسن کو پکڑا اور فرمایا کخ کخ، او بچے کھجوریں نکالو کھجوریں نکالو، اور انگلی مبارک منہ میں ڈال کر کھجوریں کھینچ لی اور فرمایا انہا صدقہ وہی من اوساخ الناس وَإِنَّا لَا تُحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صدقے کی کھجور ہیں جو مال کی میل کچیل ہوتی ہے، یہ اللہ نے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال نہیں کی، چونکہ حسن کے لیے ان کا کھانا حرام تھا. حرام چیز کی نفرت بچپن سے دل میں پیدا کر دی، حسن کے دل میں بچپن سے نفرت پیدا کر دی کہ ہم بھوکے رہ سکتے ہیں مگر حرام نہیں کھا سکتے. حرام اور حلال کی پہچان بچپن سے پیدا کرو ان کے دلوں. اللہ اکبر. 5واں اصول، ان کو مدارس اور مراکز اور اسلامی سینٹرز میں بھیجو جہاں اللہ کا قرآن پڑھیں، دعائیں یاد کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک پڑھنے والے اور قرآن پاک پڑھانے والے ہیں. قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والے بہترین. حاجی عطا الرحمان پنجابی صاحب کو اللہ صحت کاملہ اجر عطا فرمائے، لمبی عمر عطا فرمائے. مجھے بار بار فون پہ ایک ہی مطالبہ کرتے رہتے ہیں، سنا دوں مطالبہ کہ چھپا لوں؟ وہ یہ کہتے رہتے ہیں باجی قرآن کی بارش ہو جائے، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو پڑھ دوں 2-4 آیات تاکہ ان کا مطالبہ بھی پورا ہو جائے، میرا بھی ایمان تازہ ہو جائے، آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے، فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. ہر علاقے سے ایسے بچے اور نوجوان نکالو جو مراکز میں جائیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، وہاں جا کر دین کا علم حاصل کریں. وہ دین کا علم ان کو دین کا مبلغ بنا دے گا، داعی حق بنا دے گا، داعی اللہ بنا دے گا. اللہ اکبر. تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. یہ والدین کی ذمہ داری، بچوں کو قرآن سکھائیں، دعائیں یاد کروائیں، حدیث پاک کی تعلیم دلوائیں. صحابہ رسول اہل بیت اعظام اطہار ان کی زندگیاں پڑھائیں تاکہ ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں. اور 7ویں ذمہ داری برے دوستوں سے بچانا، اپنی اولاد کو برے لوگوں کی صحبت سے محفوظ رکھنا، برے دوستوں کی ہم نشینی سے دور رکھنا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے. باپ نگاہ رکھے، آنکھیں کھول کر رکھے میرا بچہ کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کیا وہ اللہ والے ہیں یا شیطان کے پیروکار ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا
المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، جیسے دوست بناؤ گے ویسے تم ہو جاؤ گے. یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا. المرء علی دین خلیلہ، جو دین تیرے دوست کا ہوگا ایسا ایسا وہ دین تیرا بھی ہو جائے گا. کیا مطلب؟ جو طرز زندگی تیرے دوست کا ہے ایسا ایسا وہ تیرے اندر سرایت کر جائے گا. آقا فرماتے اس لیے سوچ سمجھ کر کسی کو دوست بنایا کرو. اللہ اکبر. فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی. مت دوست بنا مگر مومن کو، مت دوست بنا کسی کو مگر مومن کو. مومن کو دوست بنا، ایمان والے کو. اور تیرے دسترخوان پہ کھانا نہ کھائے مگر پرہیزگار. پرہیزگاروں کو اپنے گھر بلایا کرو، ان کے آنے سے برکت آئے گی. وہ دعائیں کریں گے تیری اولاد کے لیے، وہ تیرے دسترخوان پر تیرے گھر میں باعث برکت بنیں گے. اپنے بچوں کو برے دوستوں سے بچاؤ. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں حقائق لکھی. فرماتے ہیں میں نہا رہا تھا، جیسے ہم صابن استعمال کرتے ہیں، شیمپو استعمال کرتے ہیں، اس دور میں میل اتارنے کے لیے خاص قسم کی گاچنی مٹی استعمال کرتے تھے. وہ مٹی استعمال کرنے لگے تو ان کو اس مٹی کی، اس کہنے صابن کی ٹکیا سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو آنے لگی. فرماتے میں نے حیران ہو کر اس مٹی سے پوچھا تو مٹی ہے مگر تیرے اندر سے گلاب کے پھولوں کی خوشبو کیسے آنے لگی؟ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ مٹی نے مجھ کو زبان حال سے جواب دیا، اے شیخ سعدی میں باغ کی مٹی ہوں، میرے اوپر گلاب کے پھولوں کا پودا کئی سال رہا، اس کے پھول میرے اوپر گرتے تھے. اور وہاں فارسی میں لکھتے ہیں کہ جمال ہمنشین، جمال ہمنشین درمن اثر کر. وہ جو میرا ہمنشین گلاب تھا اس کا جمال اور اس کی خوشبو میرے اندر پیدا ہو گئی. وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میری ہستی تو خاک مٹی ہے، میں تو کل بھی مٹی تھی اب بھی مٹی ہوں. حال بتا میرے اندر جو گلاب کی خوشبو آ رہی ہے میرے ہمنشین کی برکت کا نتیجہ. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو گے اللہ والے بن جاؤ گے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اچھے دوست کی مثال یوں ہے کہ جیسے حامل المسک، جیسے کستوری بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، اس کے پاس بیٹھو گے خوشبو حاصل کرو گے. برے دوست کے پاس بیٹھنے کی مثال کنافخ القیر، جیسے لوہار کی بٹی، وہاں سے چنگارا ہی ملے گا، دھواں ملے گا، تعفن ملے گا، تقدر ملے گا. تو میرے بھائیوں یہ 7واں پوائنٹ اور اصول یاد رکھیں، اولاد کو ہم نے برے دوستوں کی مجلس اور صحبت سے محفوظ رکھنا ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید میں اللہ نبی پاک سے فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے اصرار پر وعدہ کر لیا جب تم آؤ گے تو میری مجلس سے میرے صحابہ اٹھ جایا کریں گے. ایک بار ہی ایسا ہوا کہ وہ مشرک آ کے بیٹھے ہیں، عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی آیت کی تفسیر پوچھ رہے ہیں. عرض کرتے ہیں علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس آیت کی تفسیر تو سمجھا دیں. انہیں نظر نہیں چونکہ آ رہا تھا وغیرہ وہ رک جاتے کہ نبی پاک کے پاس سرداران قریش بیٹھے نہ دیکھنے کی بنا پہ وہ کہتے آ رہے ہیں حسب معمول بلند آواز سے اور چلے آ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا نہیں، منع نہیں کیا، جھڑکا نہیں، بس سرداران قریش کے ساتھ جو وعدہ تھا اس کی پاسداری کرتے ہوئے ناگواری کے آثار آپ کی جبین پہ نمودار ہوئے. آپ کی جبین پر عرش والے رب نے فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. میرے پیارے کری پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئیں. وتولی، آپ نے رخ انور اس کی طرف سے پھیر کے سرداران قریش کی طرف کر لیا کہ شاید یہ مسلمان ہو جائیں گے. میرے پیارے
مجھے ان کے اسلام کی اتنی پرواہ نہیں جتنی عبداللہ بن ام مکتوم کے دل کی پرواہ ہے۔ میں ان کے اسلام اور ایمان لانا اس قیمت پہ کبھی قبول نہیں کر سکتا کہ جس کی قیمت میں عبداللہ بن ام مکتوم جیسے مخلص کا دل ٹوٹ جائے۔ اس کا دل ٹوٹنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ اسلام کی راہ میں قریشیوں کی رکاوٹیں میں گوارا کر سکتا ہوں، ابن ام مکتوم کا دل ٹوٹا ہوا گوارا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آیات کتنی اس کی شان میں نازل کر دی۔ پھر عبداللہ بن ام مکتوم جب بھی آتے تھے میرے آقا احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے مرحبا 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 بمن آتبنی فی ربی۔ اور عبداللہ بن ام مکتوم میں اللہ کا نبی تجھے مرحبا کہتا ہوں، تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، تو وہ ہستی ہے جس کی خاطر اللہ پاک نے مجھے بھی سخت الفاظ میں تنبیہ کر دی۔ تیری دلداری میں اللہ پاک نے مجھے سخت الفاظ میں آئندہ کے لیے منع کر دیا کہ مشرکوں کی ہمیں پرواہ نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے پیارے ایسا دوبارہ نہ ہو کہ ان لوگوں کو آپ اٹھا دیں اور ان کی مجلس اور صحبت سے آپ دور ہو جائیں جو اللہ کا ذکر کرنے والے۔ پتا چلا اللہ والوں کی مجلس کے ساتھ وابستہ رہنا اللہ اپنے نبیوں کو اس کا پابند بنا رہا ہے، اپنے پیغمبر علیہ السلام کو پابند کر رہا ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ ہمیں اللہ والوں کی مجلس کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اپنی اولاد کو ان کے ساتھ وابستہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور جو صادقین ہیں سچ بولنے والے ہیں ان کے ساتھی بنے رہو، ان کے ساتھ وابستہ رہو، ان کے ساتھ بیٹھو گے تم بھی سچ بولنے والے بن جاؤ گے، تم بھی اللہ والے بن جاؤ گے۔ 8واں پوائنٹ میرے بھائیو، آج یہ نیٹ کی سہولتیں آ گئیں، آج کیبل کی سہولت آ گئی، آج ڈش کی سہولت آ گئی، آج موبائل ٹیلی فون کی سہولت آ گئی۔ اس کو اللہ کی نعمت سمجھو، لیکن اس کو اپنے گھروں میں زحمت ہونے سے بچنے کی کوشش کرو۔ اپنی اولاد کو موبائل ٹیلی فون کی جو بیماریاں ہیں اور جو نیٹ کی غلاظتیں ہیں ان سے بچاؤ۔ جو اس میں خیر ہے، اچھائی ہے، اس کی نشاندہی کرو، جو وہاں غلط چیز ہے ان سے بچانے کی فکر کرو۔ یاد رکھو یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ دنیا میں آنے جانے والے لوگ جانتے ہیں، میں نے پوری دنیا میں گھوم پھر کے بہت ساری چیزوں کا مطالعہ کیا، ان میں ایک مطالعہ یہ بھی کیا آج بھی دنیا میں کہیں بھی موبائل ٹیلی فون اتنا سستا نہیں جتنا سستا پاکستان میں۔ یہ جو 3-3 4-4 5-5 گھنٹے کے پیکج مفت، یہ کہیں بھی نہیں سوائے پاکستان کے، اور پاکستان کی ذہین قوم کو برباد کرنے کی یہ سازش ہو رہی، یہ ایک سازش ہے۔ ساری رات اس قوم کے بچوں کو جگانا تاکہ صبح وہ کچھ نہ کر سکے، برباد ہو جائیں، یہ ایک سازش ہے۔ اس سازش کو ناکام کرنا، بچوں کو بچانا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری۔ اللہ ہماری خواتین کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بعض اوقات وہ پردے ڈالتی ہیں، اپنے خامد کو صحیح حقیقت سے آگاہ نہیں کرتی، جب بالکل کشتی اور نوٹ ڈوب جاتی ہے پھر واویلا کرتی ہیں۔ اب کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، جب بربادی ہو جاتی گھروں کی پھر بتاتی۔ اس لیے اچھی ماں وہی ہے جو فکر کرے، اپنے خامد کو آگاہ کرے، کسی معاملے میں پردہ نہ ڈالے،
9वीं बात, मेरे भाइयों, बच्चों को रात जल्दी सुलाना, सुबह जल्दी बेदार करना, यह घर के सरबराह की जिम्मेदारी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्कि दुआ मांगी आपने, आप फरमाते थे अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बकूरिहा, अल्लाहुम्मा बारिक लि उम्मती फी बकूरिहा, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के टाइम में बरकत डाल दे। सुबह के टाइम में अल्लाह ने बरकत डाली। मैं एक ताबी की बात पढ़ रहा था, बहुत कामयाब ताजर थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतने कामयाब ताजर क्यों? वो कहते हैं मैं फजर की नमाज के बाद कारोबार शुरू कर देता हूं, इसलिए कि नबी पाक ने ये दुआ मांगी। मैं एक दफा नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में था, वहां कॉन्फ्रेंस थी। हिंदुओं का मुल्क, दुनिया में एक वाहिद मुल्क नेपाल है कि जिसके दस्तूर में लिखा है कि नेपाल का सरकारी मजहब हिंदू मजहब है। उस नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू का वाकया, इशा की नमाज के बाद मैंने मेहमान खाना की छत पे चढ़ के देखा तो सारा शहर सोया हुआ था, पूरा शहर। और तहज्जुद के टाइम जब मैं बेदार हुआ तो वो हिंदू सब बेदार थे, जाग रहे थे, अपने मंदिरों की घंटियां खटखटा रहे थे। मैंने मुसलमान भाइयों से पूछा ये सारा माजरा, तो उन्होंने कहा हिंदुओं का ये जहन है काठमांडू में रहने वाले हिंदुओं का कि जो सुबह सवेरे नहीं उठता रिज़्क नहीं उसको मिलता। और ये तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीम थी। मेरे एक दोस्त, उन्होंने अपने एक अजीज का वाकया सुना जो कराची में किसी दौर में रहता था। वो टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी चलाता था, 5 वक्त का पुख्ता नमाजी था। वो जिस फ्लैट में रहता था उसमें सब टैक्सी ड्राइवर ही रहते थे। वो चूंकि अकेला नमाजी था सब में, वो तहज्जुद के टाइम उठता, फजर की नमाज बाजमात किसी मस्जिद में पढ़ता और नमाज पढ़ के जैसे निकलता अपनी गाड़ी के ऊपर अल्लाह उसे कोई ना कोई सवारी दे देता। वो 11-12 बजे जब वापस पलटता तो अभी उसके साथी सो के उठ रहे होते थे और वो पूरे दिन की अल्हम्दुलिल्लाह कमाई करके आके उनके साथ नाश्ता करता था। अपने बच्चों को सुबह उठने का प्रबंध करो, रात को जल्दी सोने की आदत डालोगे, सुबह ये जल्दी उठने वाले बनेंगे। हमारे तो घरों में रात 11 बजे तो खाना खाया जाता, 12-12 बजे तो खाने पकते। अल्लाह पाक हमारे घरों की इस्लाह कर दे, कह दे आमीन। नवाज शरीफ का रोना हम रोते हैं, जरदारी का हम रोना रोते हैं, परवेज मुशर्रफ का रोना रोते हैं, ये रोना हम रोते ही रहेंगे सारी जिंदगी। और जो हमारे अपनी जिम्मेदारी वो तो अदा करो, वो तो मुल्क के सरबराह, तुम अपने घर के सरबराह। अगर तुम अपने घर में खाने के टाइम और औकात सही तौर पे तय नहीं कर सकते, सोने और बेदार होने के औकात का पाबंद नहीं कर सकते, तो किसी और पे गिला क्या करते हो, किसी और का शिकवा क्या करते हो। आओ आखिरी बात करते हैं। बेहतरीन बाप औलाद की तरबियत में तभी कामयाब हो सकता है जब वो खुद अपने अखलाक और अमल में अपनी औलाद के लिए नमूना बनता है। कुरान मजीद सूरह अल-फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वज़ुर्रिय्यातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाह वाले जो ये दुआएं करते हैं, या अल्लाह हमारी बीवियां और हमारी औलाद इन सबको ऐसा बना दे कि हमारी आंखों की ठंडक बन जाए, हमारी आंखों की ठंडक बन जाए। हाय मेरे अल्लाह, कैसे? और कहा या अल्लाह वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, हमारी औलाद को मुत्तकीन बना दे और हमें इन मुत्तकीन के इमाम बना दे। बाप इमाम और पेशवा और नमूना बनेगा तो फिर तवक्को रखे कि मेरी औलाद वो मुत्तकीन बन जाएगी।
باپ سچ بولنے والا، اولاد انشاءاللہ سچ بولنے والی ہوگی. باپ صلہ رحمی کرنے والا تو انشاءاللہ اولاد بھی صلہ رحمی کرنے والی. باپ عدل و انصاف کرنے والا، اولاد بھی انشاءاللہ عدل و انصاف کرنے والی ہوگی. باپ نمازی، اولاد بھی نمازی ہوگی. باپ شرم و حیا والا، بچے بھی شرم و حیا والے ہوں گے. اور ایک مسلمان پوری محنت کرتا ہے، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کیونکہ دلوں پہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جاتی ہے، وہ پھر بھی نہیں درست ہوتے، تو پھر اس کے معاملے میں وہ مسلمان اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے. اگر اس نے صدق کے دل سے محنت کی، صدق کے دل سے اس نے کوشش کی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے، ایسا بہت شاذ و نادر ہوتا ہے. آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کے خطبہ میں حدیث سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو. میرے آقا فرماتے ہیں ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جو ضرور قبول ہوتی ہیں. تین دعائیں ایسی جو ضرور ہی قبول ہوتی ہیں. ان تین دعاؤں میں فرمایا ودعوت الوالد، جب والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے، اس کو اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. اولاد کو محفوظ رکھنے کے لیے آخری فارمولہ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی سید التابعین ہیں، بہت بڑے عالم. وہ اپنے بچے سے کہتے ہیں بیٹا انی لأطیل فی صلاتی لأجلک، میں جب تہجد پڑھتا ہوں تو بعض اوقات تیری وجہ سے بڑی لمبی تہجد پڑھتا ہوں. میں جب نفل پڑھتا ہوں تو بعض اوقات تیری وجہ سے بڑے لمبے لمبے نفل پڑھتا ہوں. بیٹے نے پوچھا ابا جان وہ کیوں؟ کہا بیٹا اس نیت سے لمبی تہجد پڑھتا ہوں تیری خاطر کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور میری اس عبادت کی وجہ سے اللہ مجھ سے اتنا خوش ہو جائے کہ اس کی برکت سے اللہ تیری حفاظت فرمائے، اللہ تجھ کو محفوظ رکھے. تم خود اللہ والے بن جو گے تو انشاءاللہ تمہاری اولاد کے اللہ خود حفاظت اور نگہبانی فرمائے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ایسا مسلمان بنائے. وما ذلك علی اللہ بعزیز. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ الرحمن اگلا خطبہ جمعۃ المبارک اس مسجد میں برادر محترم شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب ارشاد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. یہ دوسرا اعلان ہے 23 فروری بروز اتوار 10 بجے نور الہدیٰ اسلامک سینٹر گلشن رفیق میں خواتین کی تربیتی نشست ہوگی، جس میں انشاءاللہ عظیم مبلغات بیان فرمائیں گی. یہ ہمارے بھائی ہیں کرام اللہ ساجد صاحب، ان کی اہلیہ محترمہ وفات پا گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک ہماری اس بیان کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو اللہ غریق رحمت فرمائے. یہ ہمارے محترم حاجی صاحب کے لیے صحت کی دعا کی اپیل ہے. اللہ تعالی حاجی عطا الرحمان صاحب کو تا دیر سلامت رکھے، لمبی عمر عطا فرمائے، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم وللصائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.